السلام علیکم. آج ہم بی ایس این فرسٹ سیمسٹر میں ایف او این کی یونٹ 2 رولز آف دا نرس ان ہیلتھ کیئر کو پڑھیں گے، جس کے آبجیکٹیوز ہمارے پاس ہے: پروفیشنل کیریکٹرسٹکس آف اے پروفیشن، رول آف دا پروفیشنل نرس، ڈسکرپشن آف کیریئر رولز، ڈسکرپشن آف رول ایز اے کمیونیکیٹر، ڈسکرپشن آف رول ایز اے ٹیچر، ڈسکرپشن آف رول ایز اے کاؤنسلر، جس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. Professional: a person who belongs to one of the profession. A professional is a member of a profession or any person who earns their living from a specified professional activity. The term also describes the standards of education and training that prepare members of the profession with the particular knowledge and skills necessary to perform their specific role within that profession. جو انسان کسی پروفیشن سے بلونگ کرتا ہو اس کو ہم پروفیشنل بولتے ہیں، جس طرح سے ایک ڈاکٹر، نرس یا لائر ہوتا ہے. ایک پروفیشنل انسان کے پاس اس پروفیشن کے متعلق پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، اسکلز ہوتی ہے، اور وہ اس پروفیشن کی ایکٹیویٹیز کو فل رسپانسبلٹی کے ساتھ اور ایتھیکل بیہیویئر کے ساتھ پرفارم کرتا ہوں اور اس کے ذریعے ارن کرتا ہوں. جس طرح کہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل نرس ہوتی ہے جس کے پاس پراپر نرسنگ ایجوکیشن ہوتی ہے، پراپر اسکلز ہوتی ہیں، رسپانسبل ہوتی ہے، ایتھیکل بیہیویئر اس کا ہوتا ہے پیشنٹس کے ساتھ، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم پروفیشنل نرس بولتے ہیں. پروفیشنلزم. Professionalism refers to professional character, spirit, or methods. It is a set of attributes, a way of life that implies responsibility and commitment. Professionalism ہم پروفیشنل کی جو کیریکٹر ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، ہم اس کو بولتے ہیں. اگر ایک نرس ہے وہ فل رسپانسبلٹی کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ، رولز ریگولیشن کے ساتھ جو ہے اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرتی ہو تو وہ اس کا جو ہے پروفیشنلزم ہے. Professionalization is the process of becoming professional, that is, of acquiring characteristics considered to be professional. تو ایک پروفیشنل کو بننے میں اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو کچھ کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے، جس طرح کہ اس کے پاس پراپر ایجوکیشن ہونا چاہیے، پراپر ٹریننگ ہونا چاہیے، اس کا جو ہے ایتھکس کی جو ہے سمجھ آنی چاہیے، وہ رسپانسبل ہونا چاہیے. تو اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں پروفیشنلائزیشن. ایک ایسا پروسیس جس کے ذریعے ایک پروفیشنل انسان جو ہے وہ بنتا ہے. کرائٹیریا آف اے پروفیشن: ٹو پرووائڈ اے نیڈڈ سروس ٹو دی سوسائٹی، ٹو ایڈوانس نالج ان اٹس فیلڈ، ٹو پروٹیکٹ اٹس ممبر اینڈ میک اٹ پاسبل ٹو پریکٹس افیکٹولی. پروفیشن کے ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے سوسائٹی کو جو ہے اس کی نیڈس کے مطابق سروسز، خدمات جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ نالج کو ایڈوانس کرتی ہے، اپنے ممبرس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے، ٹریننگ ہے، اس کو افیکٹو اور امپروو کرتی ہے. Vocation and profession. A vocation is generally a job that requires a particular set of skills acquired through experience or through training, but not necessarily dependent on a college degree. These would include plumbing, electrician, mechanic, etc. Vocation ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ Vocation ہمارے پاس ایک ایسی جاب ہوتی ہے جس کے پاس ہمارے لیے ایک پراپر ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، پراپر ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک اسکل ہوتی ہے جو کہ ہم ایکسپیرینس کے تھرو یا ٹریننگ کے تھرو جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور اسے ایسا جاب جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، جس طرح کہ پلمبنگ ہے، الیکٹریشین ہے، میکینک ہے. جبکہ a profession could be one of the above, but generally reference a doctor, lawyer, nurse, or other skilled worker who was required to obtain کالج، یونیورسٹی ٹریننگ. جبکہ ہمارے پاس پروفیشن کے لیے ایک پراپر ڈگری کی ہمارے پاس ضرورت ہوتی ہے، کالج یا یونیورسٹی کی ایک لانگ ایجوکیشن پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں پروفیشن. جس طرح کہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہے، لائر ہے، نرسز ہے، تو یہ جو ہے ایک پراپر ایجوکیشن پروسیس سے گزرتے ہیں اور ان کے پاس ایک پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے.
So both vocation as well as profession indicates the career or the occupation through which an individual makes a livelihood. Vocation is a broader term than profession. اور چونکہ بہت ووکیشن اور پروفیشن جو ہے وہ ہم اس کو ایسا کریئر جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کے ذریعے جو ہے لوگ پیسے کماتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے زندگی بناتے ہیں. لیکن ووکیشن جو ہے وہ ایک براؤڈر ٹرم ہے پروفیشن سے، کیونکہ ووکیشن میں ہر قسم کی جاب آ سکتی ہے، لیکن پروفیشن میں جو ہے صرف وہ جابس آتی ہے جس کے پاس ہمارے لیے ایک پراپر ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. Profession refers to the career that one opts for, getting extensive training and acquiring special skills to become eligible for a job in it. Profession requires training and qualification, whereas vocation is the innate ability in an individual towards a particular occupation. پروفیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ پروفیشن ہمارے پاس وہ کریئر ہوتی ہے جس میں بندہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، پراپر ٹریننگ لیتا ہے، اسپیشل اسکلس جو ہے وہ سیکھتا ہے تاکہ وہ اس پروفیشن کے لیے قابل ہو، اس پروفیشن کی جو ہے وہ قابل بن جائے. جبکہ ووکیشن کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس انیٹ ایبلٹی ہے، انسان کے پاس پیدائش سے ہوتی ہے یا بچپن سے ہوتی ہے، جو کہ ایک پارٹیکولر آکوپیشن کے لیے ہوتی ہے. Occupation also almost always carry the connotation of some kind of manual labor, plumber, carpenter, electrician, mechanic, etc. By contrast, profession implies some kind of white-collar job. Historically, the contrast was much stronger, but today any kind of knowledge worker, including being a clerk, is considered a professional. تو ووکیشن میں ہمارے پاس تقریباً ہر قسم کی جو مینول لیبر سے مراد جسمانی محنت، جس میں ایک بندہ فزیکلی جو ہے ورک کرتا ہے، بائی ہینڈس ورک کرتا ہے، تو ووکیشن میں ہمارے پاس تقریباً مینول لیبر ہی آتا ہے، جس طرح سے پلمبر ہے، کارپینٹر ہے، الیکٹریشین ہے، مکینک ہے. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس پروفیشن میں وائٹ کالر جاب، یعنی وہ جاب جس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پروفیشنل سیٹنگ آفیسز ریکوائر ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ ہمارا مائنڈ اور ایڈمنسٹریٹو ورک ریکوائر ہوتا ہے ریدر دین فزیکل ورک. سو اس لیے یہ دونوں جو ہے اس میں یہ فرق ہے. لیکن پہلی جو تھا تو اس میں بہت زیادہ فرق سمجھا جاتا تھا، ووکیشن کو الگ سمجھا جاتا تھا اور پروفیشن کو جو ہے الگ سمجھا جاتا تھا. لیکن آج کل ہم دیکھیں تو جو بھی انسان جس کے پاس نالج ہو تو ہم اس کو جو ہے پروفیشنل کنسیڈر کرتے ہیں. Occupation, an activity or task with which one occupies oneself, usually specifically the productive activity, service, trade or craft for which one is regularly paid, a job, the act, process or state of possessing a place. تو occupation ہمارے پاس بیسیکلی ایک جاب، روزگار ہوتی ہے، وہ جس میں بندہ ایک ایسی جاب یا ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، باقاعدگی سے روزانہ کرتا ہے، جس کے تھرو وہ پیسے کماتا ہوں. تو ایسی ایکٹیویٹی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ آکوپیشن بولتے ہیں. تو آکوپیشن اور پروفیشن میں ہمارے پاس یہ ڈفرینس ہے کہ آکوپیشن جو ہے، پروفیشن جو ہے وہ آکوپیشن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، اور پروفیشن میں ہمارے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے، جبکہ آکوپیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی. آکوپیشن نرسنگ جو ہے وہ آکوپیشن بھی ہے اور پروفیشن بھی ہے، لیکن ایک فارمر جو کھیتوں میں کام کرتا ہے تو وہ آکوپیشن ہے، پروفیشن نہیں ہے. Characteristics of a profession: great responsibility, accountability, allows autonomy in decision making, involves a skill based on specialized theoretical knowledge, involves a skill that requires training and education. Integrity is maintained by adherence to a code of conduct, is organized ethical constraints. تو ہمارے پاس ایک پروفیشن کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ گریٹ ریسپانسبلٹی. ایک پروفیشن میں اس کے ممبرس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک گریٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پاس نرسز ہیں، ان پر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے پیشنٹس کی لائفس کی. اکاؤنٹیبلٹی، ایک پروفیشن میں جو ہے اس کے ممبرز جو ہے جو اپنی ایکشنز کے لیے جواب دہ ہوتی ہے، اپنی ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے. allows autonomy in decision making.
ایک پروفیشن میں اس کے ممبرس کے پاس جو ہے ڈیسیشن میکنگ کی جو ہے اختیار ہوتی ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے اپنی نالج کے مطابق جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جس کے لیے ان کو دوسرے انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس خود مختاری ہوتی ہے۔ انوالو اے اسکل بیسڈ آن اسپیشلائزڈ تھیوریٹیکل نالج، ایک ایسا اسکل ان کے پاس ہوتا ہے جو کہ تھیوریٹیکل نالج پر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انوالو اے اسکل دیٹ ریکوائر ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن، ایسا اسکل جس کے لیے ہمارے پاس ایجوکیشن اور پراپر ٹریننگ جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ، ہر پروفیشن کی اپنی ایک جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتی ہے، ایک رولز آف ریگولیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ پروفیشن جو ہے جس کو وہ فالو کرتی ہے، تو اور انٹیگریٹی کو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے۔ اس آرگنائزڈ، ہر پروفیشن ہے جو وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے اس کے پاس ڈفرینٹ پروفیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہے، کونسلس ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ایک پروفیشن کو آرگنائز کرتی ہے، اس کے جو لوگوں کو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ ایتھیکل کانسٹرینٹس، ہر پروفیشن میں جو ہے ایتھیکل کانسٹرینٹ ہوتی ہے، ایتھیکلس کیا اچھا ہے، کیا صحیح ہے، کیا برا ہے، ہر انسان کو جو ہے یہ پتہ ہوتا ہے۔ سیلف ریگولیشن، ہر پروفیشن جو ہے وہ اپنے ممبرس کو تھرو پروفیشنل آرگنائزیشن، نرسنگ کونسل جو ہے وہ اس کو جو ہے اور ریگولیٹ کرتی ہے۔ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، ایمانداری اور سچائی۔ کمپیٹنسی، ہر پروفیشن جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ممبرس جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہو۔ امیج، ہر پروفیشن جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں اپنی اچھی ریپوٹیشن جو ہے اس کو مینٹین کرتی ہے۔ اب اپنی سوسائٹی میں جو اس نے اپنی ایک رسپیکٹڈ اور ٹرسٹڈ امیج کو جو ہے اس کو مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس پروفیشن پر، اور اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اٹ رینڈرز این اسینشیل سوشل سروس، تو نرس تو پروفیشن جو ہے وہ ایک سوسائٹی کی بینیفٹس کے لیے ایک سروسز پرووائڈ کرتی ہے، جس طرح کی نرسنگ میں جو ہے نرسز جو ہے وہ بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو اٹ از این اسینشیل سوشل سروس۔ نرسنگ ایز اے پروفیشن، nursing is recognized increasingly as a profession based on the following criteria: well-defined body of specific and unique knowledge, strong service orientation, recognized authority by a professional group, code of ethics, professional organization that set standards, ongoing research, autonomy۔ تو نرسنگ ہمارے پاس ایز پروفیشن کس طرح سے جو ہے وہ کس کرائٹیریا کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے، تو نرسنگ میں ہمارے پاس نرسنگ کے لیے ہمارے پاس ایک پراپر کریکولم ہوتا ہے، کرائٹیریا آف نالج ہوتا ہے، جس کے ذریعے نرسز جو ہے اپنی نالج کو گین کرتی ہے اور اس کو اپلائی کرتی ہے۔ اسٹرانگ سروس اورینٹیشن، نرسنگ کا جو سارا فوکس ہے وہ کیئر پہ ہے، سروسز کو پرووائڈ کرنے میں ہے، لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ ریکوگنائزڈ اتھارٹی بائی پروفیشنل گروپ، نرسنگ کو جو ہے مختلف پروفیشنل گروپ جیسے کہ پروفیشنل آرگنائزیشن، نرسنگ کونسل جو ہیں اس کو ریکگنائز کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا ہے ایز اے پروفیشن۔ کوڈ آف ایتھکس، ہر پروفیشن کی جو ہے اپنے کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں، اس طرح نرسنگ کی بھی کچھ رولس ریگولیشن ہوتے ہیں جن کو نرسز فالو کرتی ہے اور اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ کرتی ہے۔ پروفیشنل آرگنائزیشن دیٹ سیٹ اسٹینڈرڈس، پروفیشنل آرگنائزیشنس ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہ ایک اسٹینڈرڈس کو جو ہے وہ بناتی ہے، جس کو نرسز جو ہے وہ فالو کرتی ہیں۔ آن گوئنگ ریسرچ، نرسز جو ہے جو اپنی نالج کو ہے اور وہ ایک کنٹینیوسلی ریسرچ کے تھرو امپروو کرتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے پیشنٹس کو بہتر سے بہترین کیئر پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آٹونومی، ان کے پاس جو ہے ڈیسیشن کو کرنے میں جو ہے آزادی حاصل ہوتی ہے، اپنی نالج کے بیس پہ جو ہے وہ ایک ڈیسیشن کرتے ہیں جس کے لیے ان کو دوسرے لوگوں کی انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیریکٹرسٹکس آف اے پروفیشنل نرس، تو ایک پروفیشنل نرس کے ہمارے پاس کیا خصوصیات ہوتی ہیں، جس میں ہے کیئرنگ، آنیسٹ، فیتھفل، پیشنٹ، گڈ لسنر، اکاؤنٹیبل، کمپیٹنٹ، کانفیڈنٹ، کمٹمنٹ، ریفلیکٹیو۔
تو یہ ساری جو ہے نا یہ نرسز کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے، خصوصیات ہوتی ہے. اگر یہ کسی نرس میں ہو تو وہ ایک پروفیشنل نرس کہلاتی ہے. Career role. A role is a set of expected behaviors associated with a person's status or position. Role includes behavior, rights, and responsibilities. Nurses function in a variety of roles every day. Often, roles overlap, which may lead to conflict in expectation or responsibilities. تو رول ہم کسے بولتے ہیں؟ رول جو کردار ہوتا ہے، تو ہر پرسن کی جو ہے نا اس کی اس اسٹیٹس یا پوزیشن جس میں وہ ہوتا ہے اس کے متعلق اس کی کچھ بیہیویئرس جو ہے اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، کچھ بیہیویئرس ہوتی ہیں جس کو وہ پرفارم کرتا ہے. جس طرح کی نرس کا جو رول ہے وہ کیئر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ نرس کا کیا ہے؟ رول ہے، کردار ہے. تو نرسز جو ہے وہ ہر روز مختلف رولز جو ہے وہ نبھاتی ہے. کچھ رولز جو ہے اکثر اوورلیپ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کنفلکٹ ارائز ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی اور ایکسپیکٹیشنز کے ریلیٹڈ. رولز آف اے پروفیشنل نرس. تو اب ایک پروفیشنل نرس کے کیا رول ہے، کیا کردار ہے، وہ ہاسپٹل میں کیا کردار نبھاتی ہے؟ تو اس میں ہے کیئر گیور، کاؤنسلر، ٹیچر، کلائنٹ، ایڈوکیٹ، چینج ایجنٹ، کمیونیکیٹر، ٹیم ممبر، ریسورس پرسن، لیڈر، ڈیسیژن میکر، ریسرچر. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی تھا، اور اس کے جو اگلا پارٹ ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس لیے آپ اتنا جو ہے وہ پڑھ لیں. تھینک یو فار واچنگ.